پرانے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے۔ کبھی سمندر کو دیکھا ہے، ایک پل میں پرسکون تو دوسرے پل ہی کوئی طوفان اٹھائے ہوئے، مگر پرسکون ہوتے ہوئے بھی اس میں طوفان موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی لمحے ساحل پر آ سکتے ہیں۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، بظاہر پرسکون مگر ایک خوفناک طوفان لیے ہوئے جو کسی بھی لمحے خوف زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے۔ گر جانے کا خوف انہیں کبھی اٹھنے نہیں دیتا، ہار جانے کا خوف انہیں بڑے کام کرنے نہیں دیتا، شرمندہ ہو جانے کا خوف انہیں کبھی حق بات کہنے نہیں دیتا، لوگوں کا خوف انہیں کبھی کھل کر جینے نہیں دیتا۔ ہر انسان کا اپنے رب سے تعلق مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ دوسروں کی گمان رکھنا چھوڑیں کہ فلاں کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے، بس صرف اپنے تعلق پر دھیان دیں کہ وہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان جن باز ہے اور جن بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں ہماری اپنی ذات واضح نہ ہو تب تک ہماری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنے ہی پڑتی ہیں۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سمجھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا۔ دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو۔ اپنی صندوق اعمال سے بھرو اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری اتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے
برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دین ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسی سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دیں۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں کو نائے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کر اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے یہ امن، آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے روبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بورے کی رائے جوان کے ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بے وقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔
جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسی جگہ نہیں ٹہلتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے بلائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا خود بھی اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت صفی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہو، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیزی زہد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے
تو اسے بیوقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، اب پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر خاک بن جائیں تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہے۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کرے۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائیں، سنت پر عمل کریں اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ کچھ لوگ رزق ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہی پسند ہے اہل ریا کو دنیا میں جو پارسا نہ ہو مگر پارسا نظر آئے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہر اس دستک کو سنیں جو آپ کے روح کو خوشنی دے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ سیاہ کاریاں، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔
अच्छे दोस्त की दोस्ती छत की मानिंद है, जो आपको धूप और बारिश से बचाती है। अपने तजुर्बात को उठाए फिरने की बजाय सीढ़ी बनाओ और उसके जरिए ऊपर चलो। अल्लाह से डरने वाले नियत के खोटे नहीं होते। ज़बान अल्फाज कहती है, लहजा सच बताता है। गुस्सा उन कपड़ों को फाड़ देता है जो आपके अखलाक का पर्दा किए हुए होते हैं। अच्छे और मुस्बत ख्यालात किसी दौलत से कम नहीं होते। कुछ बातों से लाइल्मी ही बेहतर होती है, क्योंकि मालूम होने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं। एक दिन खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। जुर्रत उठी, दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो वहाँ कोई भी ना था। कुछ दरवाजे मुकम्मल किए जाने ज़रूरी होते हैं, बगैर ये जिक्र किए कि उनके पीछे कौन था, और बगैर नदामत के कि क्या कुछ छुपा रह गया होगा। जब आपको अपनी ज़ात की कद्र और कीमत की पहचान हो जाए तो आपके बारे में कुछ भी कहा जाए आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होती। आलिम का इम्तिहान उसके इल्म की कसरत से नहीं होता, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो फितना अंगेज़ बातों से कैसे बचता है। मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे वक्त में गुरूर से बचना और मुश्किल वक्त में ना उम्मीद ना होना अक्लमंदी की निशानी है। गलत चीज़ का चुन लेना चेहरे की रौनक छीन लेता है। जितनी भी हलाल चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई हैं, उनमें इंसान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मौजूद है, वो बेमकसद नहीं। तन्हाई में ख्यालात और भीड़ में अपने अल्फाज की हिफाजत कीजिए। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं जो वहम गुमान में भी नहीं होते। उनको बसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुजर जाने दिया जाए। शिकायत छोड़ देना, गिला ना करना ताल्लुक़ छोड़ने की तरफ पहला कदम होता है। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी है। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। मुश्किल काम मौत से बचना नहीं, बल्कि बुराई से बचना है, क्योंकि वो मौत से ज़्यादा तेज़ी से आती है। मोहब्बत इंसान को महबूब के सिवा हर चीज़ से अंधा कर देती है। वो लोग जिन्होंने गम को लोगों की निगाह से बचाया, और वो लोग जो अपने गम को रात के आंसुओं तक ले गए, वो कामयाब हो गए। आंसू सिर्फ दिल सख्त होने की वजह से खुश्क होते हैं, और दिल का सख्त होना गुनाहों की वजह से होता है। लोगों की खातिर तवाज़े करो ताकि उनके शर से महफूज और उनके मक्र व फरेब से सलामत रहो। आरिफ और सादिक वही है जो ख्वाहिशात को छोड़कर खुदा की पसंद का लिहाज रखें। जैसे हर इंसान की एक उम्र मुअय्यन होती है, ऐसे हर रिश्ते और जज्बाती ताल्लुक़ की भी एक उम्र होती है। वो ख़त्म हो जाए तो लाख मिन्नत समाजत और बदन की कशिश इसमें एक दिन का भी इजाफा नहीं कर सकती। उम्मीदों का भी अजीब मसला है। ये चोरी चोरी उगने वाली फसल है। एक बीज से इसकी सारी क्यारी भर जाती है। इंसान को लगता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं, और अंदर ही अंदर कई उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। कभी कभी दूर भी होना चाहिए। दूर जाने से नफ़रतों की गिराह उतर जाती है। मोहब्बत की सूरत वाज़े नज़र आने लगती है। आंसू ज़रा सा पानी नहीं है, इसमें उम्मीदों की कश्तियाँ डूब जाती हैं। साहिबे दुआ साहिबे मोहब्बत होता है। उसी की दुआ कबूल भी है जो इंसानों, जानवरों, परिंदों, गर्ज हर चीज़ से मोहब्बत करता है। मोहब्बत ना हो तो दुआ महज तकल्लुफ़ है। शाइस्तगी सिर्फ मेज़ पर चटनी ना गिराने ही को नहीं, बल्कि इसको भी कहते हैं कि कोई दूसरा गिरा दे
तो उस पर ध्यान न दिया जाए। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। मोहब्बत तो यूसुफ होती है, अल्लाह से डरने वाले बुराई पर मायूम नहीं होने देती। लाज़े खुदाबंदी उन दिलों पर तो खुलते हैं जिन पर गिरा लगे हो, मगर उन दिलों पर कभी नहीं खुलते जिन पर ताले लगे हो। और बदतरीन ताले तकब्बुर और घमंड के। हंसना बहुत ज़रूरी है, इससे रात के अंधेरे में रोती हुई सिसकियों और दहाड़ती हुई चीखों की आवाज़ मद्दम हो जाती है। जब तक बात दिल में है वो आपकी ताकत है, जब ज़बान पर आ गई तो वो आपकी कमज़ोरी और किसी और की ताकत बन जाती है। अक्लमंद वो है जो मग़फ़िरत के ज़रिए गुनाहों की पर्दापोशी करता है। इल्म अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह ताला का नूर गुनाहगार को दिया नहीं जाता। अल्लाह से मांगने वालों से अल्लाह वापसी का तकाज़ा नहीं करता। सजी हर चीज़ दुकानों में भले लगती तो है, लेकिन तमन्नाओं के सिक्कों से खरीदारी नहीं होती। नफ़रत फैलाकर लोगों के दिन जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल। ज़रूरी नहीं हर बात पर दूसरों को खामोश करा देने वाला जवाब दिया जाए। कभी जो खुद भी खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ईमान भी सलामत रहता है और मान भी। उन लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हो। तजुर्बात का, लोगों का, हादसात का कुछ तय नहीं होता। वही तजुर्बा जो एक शख्स को खुंदन बनाता है, किसी दूसरे को चकनाचूर कर देता है। आज से ज़्यादा गहरे ज़ख्म ज़बान के लगाए हुए होते हैं। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। पानी देखा न ज़मीं देखी न मौसम देखा, बेसमर होने का इल्ज़ाम शजर पर रखा। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज़्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। तौबा के इत्र से ख़ुद को मुज़य्यम कर लो, तुम्हारे गुनाहों की बू तुम्हारी तज़लील ना हो पाए। बाज़ औक़ात हम दूसरों को उन अल्फाज से तसल्ली दे रहे होते हैं जिनको सुनने की हमें ख़ुद सख्त ज़रूरत होती है। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान उस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। हर काम को उसी दिन मुकम्मल करो, क्योंकि हर दिन का अपना एक काम होता है। खिलाने वाले बनो ताकि हाकिमाना सोच पैदा हो के खाने वाले ना बनना, नहीं तो गुलामे की सोच जन्म लेगी। कामयाबी आकर आपको तलाश नहीं करती, आपको बाहर जाकर हासिल करना होगा। अच्छी यादों को दिल में ही रखना चाहिए, इनसे लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। मोहब्बत की खुशी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसका दर्द निहायत खौफनाक है। सब्र देकर नहीं भेजा जाता, आहिस्ता आहिस्ता हर आजमाइश पर अता किया जाता है, वरना इंसान तो अपनी पहली आजमाइश को ही आखिरी हद मान लेता। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की आता है। लोगों के अखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और आमाल में उनसे अलहदा रहो। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाए, और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। खुशामद और तारीफ़ का लालच शैतान के दो निहायत मजबूत दांव है।
اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتی ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ حالات توڑتے ہیں اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیوٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد کیے جاؤ گے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار شدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی دکھانا گستاخی ہے۔ گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔